ہاتھ میں کتاب ہے. آپ پریشان کیوں ہیں؟ پریشان تو وہ ہو جس کا رب نہ ہو. یہ کتاب دکھی دلوں کا سہارا اور پریشان حال لوگوں کے لیے امید کی روشن کرن ہے. رائٹر کا نام نہیں لے رہا ہوں. رائٹر نہیں بلکہ یہ اللہ والوں کی باتوں کو جمع کرتے ہیں. ہمارے کام کی ہے اور ہماری بہت ضرورت کی ہے، اس لیے ہم اسے سنانا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. عنوان لگا ہے پریشانی کی وجہ، کیونکہ ہم سب پریشان ہیں. تو پریشانی کی وجہ کیا ہے، انہوں نے عنوان لگا. میں بھی پہلی دفعہ اسے پڑھ رہا ہوں. گناہوں میں انسان کے لیے دنیا کی بھی ذلت ہے اور آخرت کی بھی ذلت ہے. اسی لیے گناہوں سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے، یعنی بچنا چاہیے. ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے، جیسے آگ گرم ہوتی ہے، برف ٹھنڈی ہوتی ہے. یہ ان کی اپنی اپنی تاثیر ہے. اسی طرح گناہوں کی یہ تاثیر ہے کہ وہ بندے کے دل کو پریشان کر دیتا ہے. گناہ بندے کے دل کو پریشان کرتے ہیں. چنانچہ کوئی انسان کتنا ہی رازداری سے گناہ کیوں نہ کرے، کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ہٹانے والا نہیں. گمراہی کے مواقع بھی موجود ہیں. جو جی میں آئے وہی انسان کر رہا ہے، اپنے ذہن کے مطابق اپنی لائف کو انجوائے کر رہا ہے. جو لکھا وہ پڑھ رہا ہوں. لائف کو انجوائے. لائف کو انجوائے کب ملے گا؟ جب وائف سے انجوائے کرے گا. تو لائف کو یہ میں جوڑ رہا ہوں، اس میں نہیں لکھا ہے. اس میں یہ لکھا ہے لائف کو، تو وہ لائف کا انجوائے اس وقت ملے گا جب وائف سے انجوائے ہوگا. تو اس لیے اپنی وائف سے انجوائے کیجئے. دوسروں کی دیکھیں گے تو پریشانی آئے گی. کیا آئے گی؟ آج پریشانی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے دوسری عورتوں کو دیکھنا. اور گناہ کا بدلہ آگ ہے، اس لیے جب گناہ ہوتا ہے تو دل میں آگ لگ جاتی ہے. گناہ توبہ نہ کرے، گناہ کے ساتھ مر جائے، کفر کے ساتھ مر جائے تو جہنم میں جائے گا. اور ایمان والا بھی اگر گناہ سے توبہ نہیں کرتا تو اللہ چاہے مغفرت کرے، چاہے جہنم میں ڈال کے اس کے گناہ کو دھو کر جنت میں ڈالے، لیکن آگ سے قریب گزرنا ہی پڑتا ہے اس وقت. اس لیے دنیا میں آگ تو نہیں دی جائے گی، لیکن آگ سے جو بے چینی ہوتی ہے گناہ سے وہ بے چینی دے دی جائے گی. اب بیچ سے مجھ سے بولے بغیر تو رہا ہی نہیں جاتا. میں کب سدھروں گا پتہ نہیں. اللہ عافیت سے مجھے سدھار دیجیے. اب چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ وائف کا تذکرہ یعنی بیوی کے تذکرے کے بغیر غیر پورا نہیں ہوتا، اس لیے کہیں نہ کہیں سے تذکرہ آ جاتا ہے. آدمی کو جب کسی سے بہت پیار ہوتا ہے تو اس کا تذکرہ ضرور کرتا ہے، یا کسی پر بہت غصہ ہوتا ہے تو اس کا تذکرہ کرتا ہے. پیار کا تذکرہ عبادت بن جاتی ہے، غصے کا تذکرہ غیبت بن جاتی ہے. جس سے غصہ ہوتا ہے، اس کو جو جلتا ہے، اس کی اچھائی دیکھ نہیں سکتا، اس کی اچھائی کو بھی برائی کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس سے غیبت کرتا ہے، اور غیبت آگ کو اور بھڑکا دیتی ہے. اس لیے
دو حال میں لوگ ایک دوسرے کا تذکرہ کرتے ہیں، یا محبت میں یا دشمنی میں، دونوں حال میں ہوتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس سے تذکرہ ہوتا ہے. کوئی کسی کے تذکرے کو بڑھانے لگتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کی محبت وہاں بڑھ رہی ہے، اس کی محبت بڑھ رہی ہے. اب وہ سمجھے جائز ہے ناجائز ہے. محبت تو جب آدمی خوبی دیکھ کر تذکرہ کرتا ہے تو محبت بڑھ جاتی ہے. اس کا خوبی اس کا مالک ہونا ضروری نہیں ہے. لیلا بہت کالی تھی، لیلا کالی تھی. ایک صاحب سے پوچھا بھائی 2 سال سے رشتہ ڈھونڈ رہے ہو، آخر نکاح کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو بولے معیار کی نہیں مل رہی ہے. تو میں نے کہا معیار کیا ہے؟ تو انہوں نے شاعرانہ انداز میں کچھ بتایا، ایسی ہونا چاہیے، ایسی ہونا چاہیے. ہم بولا اگر سب ہو اور خالی کالی ہو تو باقی معیار جو تم بولتے ہو سب ہے، اونچی بھی ہے، لمبی بھی ہے، گردن پتلی بھی ہے، گردن سراہی دار ہے، آنکھیں جھیل جیسی ہیں، زلفیں گھٹاؤں جیسی ہیں. میں شاعر تو ہوں نہیں، لیکن صرف کالی ہے. کہا نہیں چلے گی. میں نے کہا کمال ہے، سب کچھ مل رہا ہے، 1% بھی تم کو گوارا نہیں. انتخاب تمہارا ایسا ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ کالی دیکھ کر بدنگاہی کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ تو چپ ہو گئے. بدنگاہی میں تو کالی بھی چلے گی، ٹھگنی بھی چلے گی، آئنچی بھی چلے گی. آئنچی جانتے ہیں جس کی ایک آنکھ دبی ہو، دانت باہر ہو وہ بھی چلے گی، گال پچکا ہو وہ بھی چلے گا، کہیں سے دیکھنے کے لائق نہ ہو وہ بھی چلے گی. لیکن شادی کے لیے بڑا معیار بلند ہے ان کا. تو پتہ نہیں بیان میں سب کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا. یہ مولانا کہاں وقت ضائع کرنے چلے آئے آپ؟ آپ حضرت اتنی دور سے چلے آئے. ایک جگہ قابو میں رہتا ہوں، جب تبلیغ کے پلیٹ فارم پہ رہتا ہوں تو 6 نمبر کے دائرے میں رہتا ہوں، اور جب وہاں سے ہٹ جاتا ہوں تو سارے دائرے ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن اگر میں سب کو ثابت کر دوں 6 نمبر تو آپ کیا کہیں گے؟ میں سب کو ثابت کر دوں گا 6 نمبر. ایک دفعہ بڑے پرانے ہمارے ساتھی تھے، ہم نے پورا بیان سن لو، کہو گے 6 نمبر سے ہٹ رہا ہے، میں سب 6 نمبر ثابت کرتا ہوں، بیٹھ جاؤ میرے پاس. یہ زبردستی کا نہیں ہے. اصل میں 6 نمبر پر چلنے سے پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. اور جو پورے دین پر نہیں چلتا اور 6 نمبر والا ہے اور 6 نمبر چھوڑ دیتا ہے تو ادھورے دین کو پورا دین سمجھنے لگتا ہے. تو 6 نمبر پورے دین پہ چلنے کے لیے تو ہے، تو اگر پورے دین کی بات کی جائے تو 6 نمبر کا نتیجہ ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو بات کہاں ہو رہی تھی؟ کتاب سے چلی تھی. ہاں شادی کا معیار چھوڑو نا، جس کو کرنے کا وہ دیکھے گا. دل کو بھا جانا وہ چاہے جیسی بھی ہو، اور دل کے بھانے کے لیے 2 چیز جو ایسی ہے جس کی وجہ سے آدمی عورتوں کا شکار ہوتا ہے، وہ تکرار نظر اور تکرار کلام ہے. میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو مناجات مقبول میں شر سے، کس کے شر سے گنایا گیا ہے؟ ہر شر سے، زبان کے شر سے، اور بہت شر گنائے گئے. اس سے پناہ دیجیے، اس سے پناہ دیجیے، اس سے پناہ دیجیے. لیکن جب عورت کا ذکر آیا تو کہ اس کے فتنے سے بچائیے. کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء. ہے نا؟ او موری صاحب صحیح کہہ رہا ہوں. یہ منی کے شر سے بچائیے، دل کے شر سے بچائیے، آنکھوں کے شر سے بچائیے، اس کے شر سے بچائیے، اس کے شر سے بچائیے. لیکن عورت کا ذکر ہے تو کیا کہا؟ اے اللہ عورتوں کے فتنے سے بچائیے. وہ جو منع کیا گیا ہے
کہ بھابھی سے پردہ کرو، بھابھی سے پردہ کرو، دیور تو موت ہے۔ اس کی تفصیل کہیں ملے گی موت کی؟ دیکھیے، اور میں کچھ کہوں اللہ کی دی توفیق سے صحیح ہے تو اللہ کی دی توفیق سے، اور کچھ غلط ہے تو میرے نفس کا شر ہے، اللہ بچائے۔ لیکن سن تو لیجیے، سنا دو۔ شریعت سے جب ہٹیں گے تو نفع نہیں ہوگا، لوٹیں گے ہی لوٹیں گے ہی لوٹیں گے۔ کیا لوٹیں گے؟ پہلے شریعت سے ہٹ کر جو گناہ کیا تو اس سے سب سے پہلے دل لوٹا۔ کیا لوٹا؟ دل کی وہ بستی، وہ گھر جس میں اللہ رہتا ہے، وہ نہیں آئے گا۔ اس سے بڑا کوئی نقصان ہے کہ اللہ نہ ملے؟ اس سے بڑا کوئی نقصان ہے؟ لیکن یہ اللہ کے نہ ملنے کا احساس اور گناہ کے گناہ ہونے کا احساس جب تک ایمان رہے گا، جب تک تو اس کو احساس ہوگا۔ یہ دیور اور بھابھی جو ایک گھر میں رہتے ہیں، ان کی آپس کی مسلسل باتیں چاہے ضرورت ہی کے لیے ہوں، لیکن ایک نامحرم سے بات کرنا، یہ اگر نقصان نہ ہوتا تو ضرورت ہی کی بات کی اجازت بھی نہ دی جاتی، لیکن ضرورت ہی کی اجازت دی گئی۔ لیکن یہاں بھابھی گھر میں ہے، دیور گھر میں ہے، تو اس لیے ضرورت کی بات بھی ہوگی، کچھ ضرورت سے زیادہ بھی ہو جائے گی۔ وہی آواز سنتے سنتے شروع میں جو ایمانی سطح اوپر ہوتی ہے تو ڈر کر سنتا ہے اور سمجھتا ہے، احساس کرتا ہے کہ ضروری ہے، سننا ہی پڑے گا، کیسے کام ہوگا۔ پھر دھیرے دھیرے یہ سوچ دبتی جاتی ہے، یہ احساس دبتا جاتا ہے، پھر بے تکلف وہ باتیں کرنے لگتا ہے۔ تو ایک ناجائز دھیرے دھیرے طبیعت میں اتنا اتر جاتا ہے کہ اس کی قباحت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر خدا نہ خواستہ اگر پردہ بھی نہیں ہے تو چہرے پہ بار بار نگاہ ڈالنا، تو سمجھتا ہے گھر میں تو پردہ کیسے کریں گے، اس لیے یہاں اس کو جائز بھی سمجھنے لگتا ہے۔ کیا کریں، کیسے کریں گے، بات کے بغیر نہیں چلتا، زبان چلتا تو سب کچھ ہے۔ پہلے ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ اس شعبے میں اللہ کی بات ماننا ہے، پھر کیسے مانا جائے اس کی تدبیر پوچھی جائے۔ چلتا نہیں ہے، شریعت میں باہر کا کچھ نہیں چلتا، باہر کی دنیا میں سب چلتا ہے۔ جہاں شریعت نہ ہو وہاں سب چلتا ہے، اور شریعت میں باہر کا کچھ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ مسلسل تکرار نظر، تکرار کلام سے یہ گناہ کی قباحت دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے دیور موت ہے، ایمان کی موت ہے، روحانیت کی موت ہے، دل کی موت ہے، سوچ کی موت ہے، اچھی سوچ کی موت ہے۔ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے میری بات سے آپ تائید نہ کریں، نہ کریں، نہ کریں۔ بڑے شاعر تھے جنہوں نے ایک جملہ کہا، ان کی بھی نہ مانے، کسی کی نہ مانے، تو آپ جانے، آپ کا کام جانے، نہیں ماننا کچھ مت مانیے، سب کے دلائل دے سکتے ہیں آپ۔ شیطان کے پاس تو ہر چیز کی دلیل ہے۔ جب اس نے اللہ کو دلیل دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، کیوں؟ دلیل دے دیا۔ زیادہ دلیل اور شریعت کے مطابق مقابلے میں لا کر کھڑی کرنا، یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ اعتراف قصور، اعتراف قصور کیا بن گئے؟ آدم کیا بن گئے؟ نبی بن گئے۔ اعتراف قصور نے نبوت دلا دیا، اور قابلیں خود ہم کو کہتے ہیں، ہم ہی کو کہتے رہتے ہیں، بس ان کو یہی مضمون ملتا ہے جو میں یہ مضمون۔ تو شکر ادا کیجیے کوئی نہیں بولتا تو ایک بولنے والا مل گیا ہے کہ شاید سمجھ میں آ جائے، یہ تو شکر ادا کرنے کی بات۔
اس سے بہت بچا جائے. اور کالج میں پڑھنے والے لڑکے آج کل تو 2-4 لڑکیوں کے بیچ میں لڑکے بیٹھائے جاتے ہیں, ہے نا؟ کالج میں کتنی لڑکیوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے؟ ہاں, مگر ایسے ہی پڑھتے ہیں نا, لیکن بیٹھائے کتنے میں جاتے ہو تو خبر ہے نا. تو کتنے کے بیچ میں بیٹھتے ہیں؟ 4 کے بیچ میں. یعنی ایک لڑکا بیٹھے تو اس کے آزو بازو اگر ایک ہی انجن لگائے تو کھینچ لے گا, اور ڈبل لگا کے رکھا ہے. تجھے سیدھا چلنے نہیں دیں گے, یا تو رائٹ میں کھینچ جا یا لیفٹ میں کھینچ جا. وہ کہاں تک بچے گا بیچارہ؟ وہ کہاں تک بچے گا؟ کیسے بچے گا؟ جس کو اللہ بچا لے اس کے اوپر تو سب سے بڑی مہربانی. پڑھ رہا ہے بچہ, کالج پڑھتا ہے, یہ بچہ کالج پڑھتا ہے. دیکھو دونوں بچوں کو, بڑی عمر کے ہو گئے, داڑھی نہیں رکھتے, شرم نہیں آتی. اللہ کے رسول کو روز چہرہ دکھایا جاتا ہے, روز نہیں دکھایا جاتا تو کم از کم ہفتے میں 2 دفعہ دکھایا جاتا ہے, اور دکھایا ہی جاتا ہے. ان کو ناراض کر کے وہ خوش رہ سکتا ہے کیا؟ گناہ اور خوشی جمع نہیں ہو سکتی. نقلی مسکراہٹوں کو خوشی, دل کی خوشی نہیں کہتے ہیں, وہ بناوٹ. نقلی مسکراہٹوں سے کو دل کی خوشی نہیں کہتے. دل کی بے چینی بتاتی ہے کہیں تم غلط کر رہے ہو, کہیں تم غلط کر رہے ہو. اور پھر یہ بھی سمجھ لو, ایک پیمانہ دے رہا ہوں, ایک سوچ دے رہا ہوں, ایک ڈھنگ دے رہا ہوں. اللہ کرے ہم سب کو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ رہا فرما دے. جس گناہ کی بے چینی کی تعویل کر کے اس کو صحیح سچ کرنا چاہتے ہو, سمجھو اور بڑا خطرہ آیا. اب تمہارا معین اور مددگار شیطان بن گیا, اس کے نقش قدم پر چل رہے ہو. اگر یہ کہہ رہے ہو یا اللہ غلطی تو ہو گئی, اب کیا کروں, کوئی بتا دیجئے, تدبیر دل میں ڈال دیجئے, صدقہ کرو, دعا مانگو, دیکھو اللہ کا ایسا راستہ نہیں کھولتا. اس لیے میری بات تو مجھے نہیں کرنی تھی تاکہ مجھ پر زور نہ پڑے. کیا کرے, ہم ہے ہی ہیں ایسے نالائق قسم کے آدمی, کچھ نہ کچھ بولے بغیر میرا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا. یہیں آ جاؤں, انجوائے اور لائف سب آ گئی, چلو ابھی جانے دو, اس کو چھوڑ دیتا ہوں. کوئی مضمون ادھورا نہیں نہ ہو, جانے دو. لیلا کالی تھی تو اچھی کیوں لگ گئی؟ چچا بہن تھی نا, ارے بھائی چچا بہن تھی, اکبر شاعر بھی آئے تھے, اور سب چھوڑ دو, اب یہاں آ جاؤ. لیکن یہ کتاب کی بات بھائی وہاں سے جوڑ دیا, انجوائے کو, لائف کو انجوائے کر رہا ہے. یہاں کے بعد میں اب اس کتاب کی بات سنا رہا ہوں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس بندے کے دل کو اللہ تعالیٰ پریشان کر دیتے ہیں. بس یوں سمجھ لیں کہ اللہ کے پاس کچھ پریشانی کی مقدار بندھی ہوئی ہے. ہم اگر گناہ کا ارتکاب کریں گے پریشانی ہمیں چمٹ جائے گی, اور اسی وجہ سے پھر زندگی میں سکون نہیں ہوتا. ہماری یہ حالت ہے کہ ہمیں اگر کوئی تھوڑی سی بھی تنگی اور پریشانی آئے تو اسی وقت ہم پروردگار کے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے الہام فرمایا کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ اگر ان کو رزق میں ذرا تنگی آتی ہے تو یہ فوراً اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر میرے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور تمہارے نام اعمال روزانہ گناہوں سے بھرے ہوئے آتے ہیں, لیکن میں فرشتوں میں بیٹھ کر تمہارے شکوے تو نہیں کیا کرتا. روزی کے بارے میں اس میں بات آ گئی ہے تو ایک بات روزی کی کرتا چلوں اور وقت بیان ختم کروں. کتنے منٹ ہو گئے بھائی؟ ہو گیا وقت پورا؟ 40 ہیں, 5 منٹ بھی باقی ہے. گناہوں کی وجہ سے رزق میں تنگی ہوتی ہے, یہ تو بات طے شدہ ہے. خصوصاً نماز کا وقت پر نہ پڑھنا, ٹالنا اور اسے قضا کر دینا, اور
اور خاص بات یہ ہے کہ فجر کی نماز نہ پڑھنا. نماز پر اتنے وعدے ہیں کہ اس میں سے اگر صرف 10% کا وعدہ ہوتا تو بھی ہم بے چینی کے ساتھ زندگی گزار نہیں سکتے تھے. جتنے وعدے ہیں صرف 10% وعدہ ہوتا اس میں کہ صرف اتنے ہی دیں گے تو بھی ہم بہت سکھ سے رہتے. اور نماز پر وعیدیں اتنی ہیں چھوڑنے پر کہ اس میں خالی ایک وعید اگر حصے میں آ گئی تو زندگی تباہ. اس لیے جہاں ہم دنیا کی کوششیں کر رہے ہیں سب سے پہلی کوشش توبہ ہے. سب سے پہلی کوشش کہ صلاۃ التوبہ پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، بار بار معافی مانگا جائے، اور نامہ اعمال کو پلٹ کر دیکھ لیا جائے بیٹھ کر کہ کیا کیا شریعت کے خلاف کیا ہے. پہلے نمبر پہ نماز ہے، دوسرے نمبر پر ماں باپ کی نافرمانی، تیسرے پر بال بچوں پہ ظلم یہاں ہوتا ہے. اب اس کے بعد پھر اور کس پر ظلم؟ تو نماز کی قضا کی جائے، جن پر ظلم ہوا اس سے معافی مانگی جائے، اور سچی توبہ کر کے پھر ان گناہوں کی طرف نہ پلٹا جائے. ہاں کبھی ٹھوکر لگ گئی تو توبہ میں دیر نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، ہو گئی غلطی، پھر توبہ میں دیر نہ کیا جائے، اسی وقت توبہ کر لیا جائے، بہت جلد زندگی جو ہے بدل جائے گی. پھر اس کے بعد دوسری بات، دنیا خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں کسی کی ہر خواہش پوری ہو جائے یہاں ہو ہی نہیں سکتا. یہاں ہر آدمی کی فطرت ایسی بن گئی ہے کہ ایک خواہش پوری ہوتی ہے دوسری سوچ آگے کھڑے ہو جاتی ہے، وہ پوری ہوتی ہے تیسری کھڑی ہو جاتی ہے. خواہشیں بدلتی رہتی ہیں، ضرورت کم بدلتی ہے. ضرورت ایک ہی چیز ریپیٹ ہوتی رہتی ہے، خواہشیں اور ضرورت اکثر ایک ہی جیسی ضرورت رہتی ہے. کھانا چاہیے، صبح ناشتہ چاہیے، دوپہر کو کھانا چاہیے، رات کو کھانا چاہیے، رہنے کے لیے گھر چاہیے، پہننے کے لیے کپڑا چاہیے، کہیں جانا ہو تو سواری چاہیے. اب کوئی آدمی 2 جوڑے میں کام چلا لیتا ہے، اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. کسی آدمی کے پاس 20 بھی ہو تو کم ہے، 50 بھی تو ہو تو کم ہے. کوئی صبح شام بدلتا ہے، کوئی ہر دن نیا جوڑا پہنتا ہے. دیکھ رہے ہیں نا، ہو ہی رہا ہے. تو یہ ساری خواہشیں ہیں. جو اس کے پیچھے پڑے گا وہ پریشان ہو کر رہے گا، کبھی پریشانی دور نہیں ہوگی. کھانے میں آ جائیے تو کھانے میں ہم لوگ تو وہاں ہاسپٹل مارکیٹ کے پاس بہت رہے، وہیں آنا جانا وہیں رہنا. ہول سیل کی مارکیٹ، اس کے اندر دیکھو تو ہاتھ گاڑی والا پسینہ پسینہ ہو رہا ہے اور سامان پہنچا رہا ہے. لیکن دوپہر کا وقت ہے، گاڑی کہیں سائے میں لگایا ہے، ایک پیاز کو زور سے ہاتھ مارا ہے اور چٹنی نکالا اور کھا لیا روٹی سے. پیٹ اس کا بھر گیا اور ہم سے زیادہ مضبوط ہے وہ. دیکھا تو 3 کیلے خریدے کسی نے، بیگ میں سے روٹی نکالا، گھر سے لایا ہوگا تو کیلے سے لگا کے کھا لیا، اس کا بھی کام ہو گیا. اب کسی کا سالن ہے 2 قسم کا تو وہ بھی کھا رہا ہے. ضرورت پوری ہو رہی ہے سبوں کی. اب اسی میں جتنی خواہشات بڑھتی جاتی ہے، یعنی ہر خواہش ایک پریشانی لے کر آتی ہے تو اسے پورا کرنے کے لیے ہے نہیں. ضرورت پوری کرنے کے لیے پیاز سے، چٹنی سے، کھانے سے کام چل گیا. لیکن ہمیں چاہیے ایسا ایسا ایسا. تو اچھی بات ہے، اللہ کی نعمت ہے تو کھا لو، شکر ادا کرو. اور نہیں ہے، اپنا بجٹ نہیں ہے تو اسی کو کھا کے زندگی گزار دو. ایک فیملی کو جانتا ہوں جو بہت مطلب رئیس سمجھے جاتے ہیں اور رئیس ہیں بھی، لیکن ان کے گھر میں تنگی آئی کسی وجہ سے. تو میاں بیوی نے طے کر لیا
کہ آج کا دال کا زمانہ نہیں تھا جب دال سب سے سستی بنتی تھی اور دال ہی غریبوں کا کھانا ہوتا تھا. تو دال چٹنی روٹی سے کھا کر دن گزار لیتے تھے. اور تنگی آئی تو دونوں میاں بیوی نے مشورہ کر لیا کہ دیکھو کتاب میں لکھا ہے کہ 3 دن اگر فاقہ کر لو اور کسی سے نہ کہو, کسی کو اطلاع نہ ہو, تم نہ دو اطلاع, تو 1 سال کی حلال روزی کا اللہ انتظام کرتا ہے. میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ نہیں ملے گا 3 دن فاقہ کر لیں گے, لیکن قرض لا کے ڈشز کھائیں گے یہ نہیں کریں گے. یہ ہوا خواہشات کا پورا کرنا, اور یہ آدمی کبھی سکھ سے رہ نہیں سکتا. اور پھر قرض کا بوجھ چڑھے گا تو ادائیگی کے لیے وہ جرائم کرے گا جس کے پیچھے اور بہت بڑی پریشانی کھڑی ہوگی. اس لیے زندگی گزارنے کے لیے جو چیز چاہیے دیکھ لو. کیا لوگ فٹ پاتھ پر تال پتری باندھ کے نہیں جی رہے ہیں؟ کیا اس کے آگے جھوپڑے میں نہیں رہے ہیں؟ کیا اس سے بڑھ کر چال میں نہیں رہے ہیں؟ کیا اس سے ایسا نہیں کہ 1 روم کچن ہو گیا؟ اب حیثیت نہیں ہے 3 بیڈ روم ہمیں رہنے کی, لیکن ہماری شان جائے گی, اس لیے ہم کرائے پہ بھی لیں گے تو 3 بیڈ روم لیں گے, ہماری شان جائے گی. تو یہ ہوا خواہش کا پورا کرنا اور اپنی عزت دنیاوی چیزوں میں تلاش کرنا, اور دین کیا کہتا ہے اس کو پسے پوش ڈال دینا کہ اس کے پاس پریشانی کے سوا کچھ نہ رہے گا. اس لیے بڑوں نے ایک مثل کہہ دیا, چادر جتنی لمبی ہو اتنی پیر پھیلانا. آگے میں کہتا ہوں کہ ورنہ مچھر کاٹے گا ڈینگو بخار ہو جائے گا. ہر دم ہڈی دکھتی ہے ڈینگو بخار والے کی, ہر دم بدن دکھتا ہے اور جلدی سے کنٹرول میں نہیں آتا. چادر کے باہر پیر مت نکالو. اپنی زندگی بھر کی پریشانی کا علاج اسی میں سمجھو کہ ہمارے پاس اتنا ہے. میں آج کے زمانے کی بات کہتا ہوں, پچھلے 3 سال پہلے کچھ کم زیادہ ہوگا, وقت کا اتنا مجھے خیال کہاں ہے. ایک آدمی پریشان تھے, ان کو نوکری مل گئی 5,000 روپے کی. کتنے کی؟ میں نے ان سے پوچھا کچھ دن کے بعد کیسے گزر رہی ہے؟ کہنے بہت اچھی گزر رہی ہے. اچھی کیسے گزر رہی؟ بیوی کی فرمائش. آج کل بیویوں کی فرمائش میں بھی بہت لوگ تباہ ہیں, اور وہ دبا کے اس لیے رکھتی ہے کہ اسے دبا نہیں پاتے. کوئی تقریر ہے اس پر, آپ سمجھ جائیے جو کچھ. تو پوچھا, کہنے لگے دیکھو ہم نے اپنی بیوی سے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ اپنی آمدنی 5,000 روپے ہے, اس میں اپنے کو گھر چلانا ہے. بیوی دیندار, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. جو ایک دم ضروری جس کے بغیر کام ہی نہیں چلے گا, لائٹ کا بل, پانی کا بل, وہ دے دیں گے. باقی کھانے کے لیے جو بچے گا چٹنی روٹی کھا لیں گے. ایک صاحب جن کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے علم میں کوئی ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے مجھ سے کبھی کچھ کہا ہو کہ آپ میری مدد کر دیجئے. میں ان کے لباس میں دکھاؤں گا تو آپ مانیں گے نہیں کہ اس شخص کی بات ہے. مجھ سے بہت گہرا تعلق ہے, یہاں تک کہ متبید بھی ہیں, اس لیے احوال سناتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہاری آمدنی اتنی کم ہے, گھر کا خرچ کیسے چلتا ہے؟ انہوں نے کہا بہت آسانی سے چل جاتا ہے. تنگی تو کہی جائے گی لیکن شکوہ کچھ بھی نہیں ہے, آرام سے رہ لیتے ہیں. کیا کرتے ہو, کیسے کھاتے ہو, کیسے کھاتے ہو؟ ان کا کھانا سنیں گے آپ. کہتے سالن کا تو کوئی خرچہ نہیں ہے, سالن کا صرف روٹی کا خرچہ ہے. مطلب سالن کے بغیر روٹی کھا لیتے ہو؟ کہاں سالن کی جگہ پانی میں ڈبو کے تو کھا ہی سکتا ہے آدمی روٹی. اور زیادہ جی چلتا ہے تو سرکہ گھر میں رہتا ہے, پانی ڈال کے اسے اور پتلا کر دیتے ہیں, اسی میں روٹی ڈبا کے کھا لیتے ہیں. بہترین سالن ہے سرکہ. تو دنیا نہیں ہے, دل کا چین ضرور ہے, کیونکہ خواہشوں کے پوری کرنے میں نہیں لگے ہیں, ضرورتیں پوری اللہ کر دے گا.
اور انہی کے صبر کی وجہ سے کچھ سال گزرنے کے بعد اب ان کو دیکھا اتنے اچھا کھا بھی رہے ہیں، پہن بھی رہے ہیں، اس لیے کہ آزمائش ہمیشہ نہیں ہوتی. امتحان سال بھر میں ہر دن نہیں ہوا کرتا، بچوں کا ہوتا ہے ہر دن، وہ تو 3 مہینے میں، 6 مہینے میں، پھر ایک فائنل رزلٹ سال بھر میں. اس لیے بندوں کا امتحان بھی ہمیشہ نہیں ہوتا. امتحان کا ایک پیریڈ آتا ہے، اس وقت جو کر گزرتا ہے نفس کی خواہشوں کو چھوڑ دیتا ہے اور جو اللہ کہتے ہیں، شریعت کہتی ہے، پوچھ کر لیتا ہے، تو آئندہ کے لیے پھر اللہ راستہ کھول دیتے ہیں. جیسے بچہ 10ویں سے 11ویں میں چلا جاتا ہے، 12ویں سے 13ویں میں چلا جاتا ہے، تو مقام بڑھ جاتا ہے نہیں بڑھ جاتا؟ ارے مقام بڑھ جاتا ہے نا. اب وہ کہے گا نا میں 13ویں میں پڑھ رہا ہوں، سب کے سامنے جب کہے گا تو کہے گا نا مجھے اتنا چھوٹا مت دیکھو قد کا، تم مت سمجھنا میں 8ویں میں ہوں، میں 13ویں میں ہوں. تو عزت بڑھتی ہے کہ نہیں؟ ارے ماشاءاللہ دکھنے میں اتنا چھوٹا دکھتا ہے، 13ویں میں پڑھتا ہے. کیونکہ وہ اللہ سے کہتا ہے میں تیری بات مانوں گا تو اللہ کا 13ویں تک پہنچا دوں گا. اس لیے اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. بس 5 منٹ اس گھڑی سے اوپر ہو گیا اور بہت ہو گیا آج میرے لیے. بات واضح ہوئی نا، گناہوں کو چھوڑ دیں گے، چین سکون سے رہیں گے، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر ضرورتوں کو پوری کریں گے، انشاءاللہ خوش رہیں گے، چاہے چٹنی روٹی آپ کو میسر ہے تو کیا. کیونکہ جب اسے کھائیں گے تو آپ اللہ دین کی وجہ سے کر رہے ہیں، اس لیے شکر کریں گے. اللہ نہ جانے کتنے جنہیں چٹنی روٹی بھی نہیں ملتی، آپ عزت کے ساتھ یہ بھی کھلا رہے تو آپ کا کتنا بڑا احسان ہے. اللہ ہم سب کو موقع کی سوجھ عطا فرمائے اور علماء سے پوچھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی